الرحمن الرحیم۔ محترم حاضرین، سیدہ صاحب کے مسائل کے اندر ہم نے آپ کو بتایا کہ ترک واجب سے اور اسی طرح جو ہے وہ تاخیر واجب سے اور تاخیر فرض سے اور تکرار فرض سے سیدہ صاحب واجب ہوتا ہے۔ آخر آیا یہ واجب اور فرض کیا ہے، ان کے متعلق میں نے عرض کیا تھا کہ اگلے بیان کے اندر انشاءاللہ ہم آپ کو بتائیں گے۔ تو نماز کے اندر واجبات جو ہیں وہ 14 ہیں اور جو فرائض ہیں وہ 13 ہیں۔ 13 فرض ہیں نماز کے اندر، 7 فرض نماز کے اندر کل 13 فرض ہیں، ان میں سے 7 فرض ایسے ہیں کہ جو نماز شروع کرنے سے پہلے ادا کرنا ان کا ضروری ہے، نماز شروع کرنے سے پہلے بھی ان کا ہونا ضروری ہے، اور 6 ایسے ہیں جن کا نماز کے اندر ہونا ضروری ہے۔ تو یہ 6 اور 7 کل 13 ہو گئے، تو یہ 13 فرض ہیں نماز کے اندر۔ اب وہ کون سے ہیں جو 7 کون سے ہیں جو نماز شروع کرنے سے پہلے ضروری ہیں؟ تو ان میں سب سے پہلے جو ہے وہ بدن کا پاک ہونا۔ آپ کا بدن پاک ہوگا تو نماز ہوگی، بدن ناپاک ہے، پیشاب پخانہ لگا ہوا ہے تو آپ کا جو ہے نا وہ جسم ہی ناپاک، تو نماز نہیں ہوگی۔ دوسرا فرض ہے کپڑوں کا پاک ہونا، یہ جو کپڑے آپ نے پہنے ہوئے ہیں یہ بھی پاک ہو، پیشاب پخانہ ان پر نہ لگا ہو یا اور کوئی ناپاک چیز نہ لگی ہو۔ نمبر 3 جگہ کا پاک ہونا، جس جگہ آپ نے نماز پڑھنی ہے تو وہ جگہ بھی پاک ہو۔ تو بدن کا پاک ہونا، کپڑے کا پاک ہونا نمبر 2، اور نمبر 3 جگہ کا پاک ہونا، یہ نہایت ہی ضروری ہے۔ نمبر 4 ہے سطر کا چھپانا۔ سطر کا چھپانا یعنی انسان کا جسم ڈھکا ہوا ہو، کپڑے اس نے پہنے ہوئے ہو، ننگا نماز پڑھے گا تو نماز نہیں ہوگی، یا کم از کم اتنا لباس کہ جس سے سطر ڈھک جائے، جس سے سطر ڈھک جائے۔ اب یہ مرد اور عورت کا علیحدہ علیحدہ اس کے اندر سطر ہے۔ مرد کا جو سطر ہے وہ ناف سے گھٹنے تک ہے، ناف سے لے کر گھٹنے تک، اگر یہ حصہ چھپایا ہوا ہے تو یہ سطر ہے، نماز ہو جائے گی۔ لیکن عورت کا سارا جسم ہی سطر ہے، سوائے ہتھیلیوں کے اور منہ کے اور پاؤں کے، یہ صرف نماز کی حالت میں ہے، ورنہ عام حالت میں تو غیر محرم کے سامنے چہرہ بھی اس کا جو ہے نا وہ سطر کے اندر داخل ہے، چہرے کو بھی غیر محرم کے سامنے وہ چہرے کو ڈھانپے گی۔ تو پانچواں جو ہے نا وہ فرض ہے وقت کا ہونا۔ اگر کسی شخص نے ظہر کی نماز کا وقت ہوا اور اس نے جو ہے نا وہ عصر پڑھ لی تو چونکہ ابھی عصر کا وقت نہیں ہوا، تو جب وقت نہیں ہوا تو پھر نماز کیسے ادا ہو جائے گی؟ تو وقت کا ہونا بھی یہ فرض میں داخل ہے، وقت ہوگا تو پھر نماز ہوگی ورنہ نماز نہیں ہوگی۔ تو 5واں فرض ہے وقت کا ہونا، اور 6واں فرض ہے قبلے کی طرف منہ کرنا۔ آپ نے قبلے سے جو ہے نا وہ اور کس طرف رخ کر لیا، قبلے سے آپ ہٹ گئے، قبلے کے علاوہ جس طرف چاہے آپ رخ کر لیں، نماز نہیں ہوگی۔ تو قبلے کی طرف رخ کرنا یہ بھی جو ہے نا وہ ضروری ہے، یہ بھی فرض ہے، یہ 6واں فرض ہے۔ اور 7واں فرض ہے نیت کرنا، دل میں نیت کرنا کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں۔ اور نیت جو ہے نا اس کے اندر اصل یہ ہے کہ دل کی نیت ہوتی ہے، دل کی نیت۔ الفاظ سے کہنا یہ سنت ہے، مسنون ہے، اچھی چیز ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے، جیسے کہ انسان کہتے ہیں آج کل جو ہے نا وہ کہا جاتا ہے کہ 2 رکعت نماز نفل، منہ طرف کعبہ شریف کے، ٹھیک ہے نا بھائی، یا فلاں وقت میں یہ فرض پڑھ رہا ہوں، تو یہ بھی اچھا ہے، لیکن اصل نیت دل کی ہے کہ دل سے متوجہ ہو کہ میں ظہر پڑھ رہا ہوں، عصر پڑھ رہا ہوں، عصر کے فرض پڑھ رہا ہوں۔ یہ اصل نیت جو ہے نا وہ دل کا نام ہے، دل کی جو ہے نا ارادے کا نام ہے نیت۔ تو یہ 7ویں چیز ہے۔ تو یہ 7 فرض تو ایسے ہیں کہ جو نماز سے باہر ہیں، نماز سے باہر۔ اور اب 6 جو ہے نا ایسے ہیں کہ جو نماز کے اندر، جیسے اللہ اکبر کہنا، یہ کہہ کر انسان نماز شروع کرتا ہے، اللہ اکبر، تکبیر تحریمہ اسے کہتے ہیں۔ اسے تکبیر تحریمہ اس لیے کہتے ہیں کہ وہ چیزیں جو
نماز جو ہے نا پہلے کیا تھی؟ حلال تھی، نماز سے باہر اب وہ نماز کے اندر حرام ہو گئی. نماز کے اندر ان کو نہیں کر سکتا انسان، جیسے کھانا پینا ہے، بات چیت کرنا ہے، تو یہ نماز کے اندر نہیں کر سکتا. اب کیوں؟ تکبیر تحریمہ کہہ لیا، اللہ اکبر کہہ لیا. دوسرا یہ کھڑا ہونا، 8ویں یہ تھی اللہ اکبر کہنا، اور 9ویں، اور اس میں جو ہے نا جو باہر ہے جو نماز کے اندر ہے اس میں دوسری، یعنی قیام کرنا، یعنی کھڑا ہونا. کھڑا ہونا بھی فرض ہے. اگر کوئی بغیر جو ہے نا عذر کے کھڑا ہی نہیں ہوگا، آیا ہے انسان اور کرسی پہ بیٹھ کے نماز شروع کر دی، حالانکہ کھڑا ہو سکتا ہے. انسان آیا اور بیٹھ کر نماز شروع کر دی، فرض نماز، کھڑا ہو سکتا ہے، کھڑا ہونے پر قادر ہے، بیمار بھی نہیں ہے، تو نماز نہیں ہوگی، اس کے فرض چھوڑ گیا. کھڑا ہونا بھی کیا ہے؟ فرض ہے. اسی طرح قرات کرنا، یعنی نماز کے اندر سورہ فاتحہ کا ملانا، قل هو اللہ، سورہ فاتحہ کا پڑھنا، سورت کا ملانا، یہ قرات کہلاتا ہے. اگر یہ کسی نے نہیں کی تو اس کی جو ہے نا وہ نماز نہیں ہوگی. اسی طرح رکوع کرنا، رکوع کرنا جو ہے نا یہ بھی فرض ہے. دونوں سجدے کرنا فرض ہے. قاعدہ اخیرہ میں التحیات پڑھنے کی مقدار بیٹھنا، یہ جو ہے نا یہ 13واں فرض ہے. قاعدہ اخیرہ یعنی آخری تشہد قاعدہ اخیرہ کو کہتے ہیں. آخری تشہد کے اندر، آخری قاعدہ کے اندر التحیات کی مقدار بیٹھنا، التحیات کی مقدار بیٹھنا، یہ بھی فرض کے اندر داخل ہے. اتنی دیر اگر کوئی نہیں بیٹھے گا، قاعدہ کا مطلب ہوتا ہے بیٹھنا. اچھا سوال کیا آپ نے کہ قاعدہ کا مطلب ہے بیٹھنا، تو آخری جو ہے نا جو نماز کے اندر تشہد کے اندر بیٹھا جاتا ہے اسے کہتے ہیں قاعدہ اخیرہ. تو قاعدہ اخیرہ کے اندر تشہد پڑھنے کی مقدار بیٹھنا یہ بھی فرض ہے. اتنی مقدار کوئی نہیں بیٹھے گا تو نماز ہی نہیں ہوگی، یہ فرض ہے. اور اتنی مقدار کوئی شخص بیٹھا رہا، اتنی مقدار کوئی شخص قاعدہ اخیرہ اس نے کیا کیا؟ قاعدہ اخیرہ میں بیٹھا اور تشہد پڑھنے کی مقدار بیٹھا لیکن تشہد ہی نہیں پڑھا. اتنی مقدار تو بیٹھ گیا لیکن تشہد نہیں پڑھا، اب کیا حکم ہے؟ تو اس سے میں نے پہلے آپ کو مسائل کے اندر، سیدہ صاحب کے مسائل کے اندر بتلا دیا کہ یہاں پر بیٹھنا فرض ہے اتنی مقدار میں، لیکن وہ پڑھنا جو ہے تشہد کا پڑھنا یہ واجب ہے. تشہد کا پڑھنا واجب ہے. تو اب چونکہ واجب چھوٹا ہے اور وہ بھی بھولے سے اگر چھوٹا ہے، جان بوجھ کے نہیں، جان بوجھ کے بیٹھا رہا تو نماز نہیں ہوگی. خاموش بیٹھا رہا، جان بوجھ کے بیٹھا رہا تو نماز نہیں ہوگی. ہاں کسی سوچ میں گم تھا اور اتنی مقدار بیٹھا رہا اور پھر سلام سعد سلام پھیر دیا، یا جو ہے نا وہ اتنی دیر بیٹھا رہا اور پھر اسے یاد آیا، تو پھر کیا کرے گا آپ؟ سجدہ سہو کرے. چونکہ اب یہاں پر کیا ہو گیا، یہاں پر اس نے ایک واجب تھا، تشہد کا پڑھنا واجب تھا، وہ اس نے مؤخر کر دیا، اس میں تاخیر ہو گئی. تاخیر واجب یہاں لازم آ گیا. بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ تاخیر واجب یہاں لازم آ گیا، تو اس کی وجہ سے سجدہ سہو کرے گا تو نماز ہوگی. تو خیر یہاں پر تو فرائض بیان کرنا مقصود تھا. تو آخری 13واں فرض جو ہے وہ قاعدہ اخیرہ میں التحیات پڑھنے کی مقدار بیٹھنا، تشہد پڑھنے کی مقدار بیٹھنا، یعنی عبدہ و رسولہ تک، یہ جو ہے